ٹائم چونکہ بہت کم ہو رہا ہے، اس لیے علماء کا ابھی ماشاءاللہ جمع غفیر ہے۔ میں بلا کسی تمہید کے ہمارے جو اس سال نئے مہمان آئے ہیں، حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی، جن کا ہمارے شہر فیصل آباد سے تعلق ہے، وہاں خطیب ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، ہمارے ایمان و خدا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر تجھ کو طلب ہے جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جن کو حضور سے اتنی محبت ہے، اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عالم وعمل رئیس العلماء حضرت مولانا محمد لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پیار بھری وساطت سے حضرت مولانا صاحبزادہ امداد الحسن نعمانی صاحب کی پرپر مصداوت پر بارہ سالانہ عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس برمنگھم برطانیہ میں میری حاضری ہوئی.
وقت انتہائی مختصر ہے، گلا گرم ہوتے ہی انشاءاللہ وقت ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا حصہ بڑھ جائے۔ آپ حضرات ظہر سے لے کر ابھی تک بہت خوبصورت عالمانہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں جو کہ طالب علم ہوں، اس لیے طالب علم بن کر ہی گفتگو کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ اور آج میں آپ کو عادت سے ہٹ کر ایک بات عرض کروں گا کہ شروع ہی بھی آپ سبحان اللہ پہ لگ جائیں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ ذرا تھوڑا سا زور لگائیں، کچھ نہیں ہوتا، سبحان اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے، ثواب۔ زور سے تھوڑا سا زور لگائیں یار۔ عظمت صحابہ کانفرنس ہے، حضرات نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے بالخصوص گفتگو میں نے بیٹھ کر سنی۔ حضرت مولانا عطا اللہ خان صاحب وہ بہت پیاری گفتگو کر رہے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور صحابہ بولو بھائی، میں یہیں سے بات آگے شروع لیکن حضرت نے یہ نہیں بتایا کہ جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کی سزا کیا ہے، اور جو صحابہ کی نہیں مانتے ان کی سزا کیا ہے۔ بولو یار، ایک تو چکر ہے کہ رانجا آتا سانجا۔ صحابہ کو نہ ماننے والے بھی مولانا رعایت نہیں کرتے، اور صحابہ کی نہ ماننے والے بھی رعایت وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، وہ اپنی بات ضرور کہتے ہیں، تو ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کی سزا کیا ہے، اور جو صحابہ کی نہیں مانتے ان کی سزا کیا ہے۔ کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، مفت ہوں۔ ایک طبقہ وہ توجہ رہے جو صحابہ کو بھی نہیں مانتا اور صحابہ بولو یار صحابہ کی بھی نہیں مانتا۔ اللہ نے بہت ساری سزائیں دی، ان میں سب سے بڑی ایک سزا یہ بھی دی کہ وہ خود تو ہیں امام غیب ہے۔ میں نے غلط بات کی ہے تو آپ روک دیں۔ خود تو ہیں، داد بھی دیا کرو، کھائے تو دیتے ہی نہیں۔ خود تو ہیں، امام غیب ہے۔ یہ کس کو سزا ملی؟ جو صحابہ کو نہیں مانتا۔ آپ سو جائیں گے، آپ کے اوپر پڑھ دیں۔ جو صحابہ کو توجہ سور کی ہوگی، پہلے سور کی بات تو سنو۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کی سزا یہ ہے کہ خود ہے، امام بھی غیب ہے، ایمان بھی غیب ہے۔ اگر آپ زور سے سبحان اللہ کہیں تو اگلا جملہ بھی کہتے ہیں۔ خود ہیں، امام بھی غیب ہے، ایمان بھی غیب ہے، اور ان کا قرآن بھی غیب ہے۔ کیا بات ہے؟ غلط کہا ہے۔ اور اب جو صحابہ کیونکہ وقت نہیں ہے تو میں اشارہ کہتا جاتا ہوں، اتنے کمڑے تسی بھی، اور جو صحابہ کو تو مانتے ہیں اور صحابہ کی نہیں مانتے، توجہ علماء سے بات رکھ کے صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی نہیں مانتے۔ جنہوں نے صحابہ کو نہیں مانا ان کا امام غیب ہے، اور جنہوں نے صحابہ کی نہیں مانی خود تو ہیں جنازہ غیب ہے۔
بولو بھائی امام کھڑا ہے آگے کچھ نہیں تو یہ سزا ہے نہ سمجھو تم یہ سزا ہے صحابہ کو نہ ماننے کی اور صحابہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی نے جس کو جو بھی دیا ہے ہم اعتراض نہیں کرتے تھوڑے سے وقت میں کچھ کہوں گا وقت کون سا ہے گھڑی کا سیل نکال دیں توجہ ہے توجہ ہم اعتراض نہیں کرتے اور صحابہ کو مشورہ بھی نہیں دیتے اشارہ کر دیا ہے ایک تیسرا طریقہ بھی ہے وہ صحابہ کو مشورے صحابہ کو کیا وہ تو حضرت یونس علیہ السلام کو مشورے دے رہے ہیں سمجھے ہو شراب کی بوتل پر زمزم کا لیبل ہے ہم اعتراض نہیں کرتے رسول نے جو جس کو دیا رسول نے جو جس کو دیا ہم اعتراض کون کرنے والے ہیں خود صحابہ نے اعتراض نہیں کیوں قیدی صاحب تو آپ تمہارے بڑے شیخ کے دوست ہیں نا تو آپ کی داد تو ضرور چاہیے توجہ رہے جو دیا نبی نے خود تھوڑا ہی دیا خود تھوڑا دیا ہے رب کہتا گیا نبی دیتا گیا اب جو ایسا بولے میں سمجھوں گا بیٹھا یہاں ہے لیکن کیمپ کسی اور میں ہے اللہ دیتا کہتا گیا رسول اللہ کے کہنے پر بول بھائی دیتا گیا جب اللہ کے کہنے پر رسول دیتا گیا ہاں ہاں تجھ کو بھی کچھ ہو جائے جب بھی صحابہ کی بات آتی ہے یہ بھی غیروں کے ساتھ انہیں پتا ہونا چاہیے یہ ہو نہ ہو جب سسٹم نہیں تھا اس وقت بھی صحابہ کی شان تھی جب سسٹم نہیں رہے گا اس وقت بھی صحابہ کی شان رہے گا اللہ اکبر شان رسالت عظمت صحابہ خلافت راشدہ اس لیے کہ نمازوں سے صحابی نہیں بنے زیادہ نمازیں پڑھی نہیں ولی بن سکتا ہے کتب بن سکتا ہے ابدال بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے علی حجویری بن سکتا ہے شیخ بلالی بن سکتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری بن سکتا ہے عاجز امداد اللہ مہاجر مکی بن سکتا ہے لیکن نمازوں سے بلال نہیں بنتا بلال صحبت رسول سے صحابہ ہاں ہاں ایک دن حضور چلے گئے تھے ایک بہت بڑے چودھری کے جنازے پر پڑھا دیا ابھی صفحے باندھ گئے اب صحابہ کا دل نہیں کرتا لیکن دل کو کیا کہتے ہیں تو ہے ہمارے سینے میں قبضہ مصطفیٰ کا ہے تو ہمارے سینے میں دل نہیں کرتا کہ امی ایسا کے گستاخ کا جنازہ پڑھے آپ کو سمجھ جاؤ دل نہیں کرتا جس نے سب سے زیادہ الزامات لگائے تیری اور میری امی پر ان کا اس کا جنازہ پڑھا جائے لیکن کیا کریں رسول جو کھڑا ہے آمنہ کا لال جو کھڑا ہے بدر التجا جو کھڑا ہے شمس الضحیٰ جو کھڑا ہے آہاں کونین ادھر ہو جاتی ہے جس طرف اشارے ہو زور کھڑے ایک پیچھے سے سب چیرتا ہوا آیا ماشاءاللہ آج میرے شیخ مولانا جعفر قاسمی کی روح خوش ہوگی بولے یار انشاءاللہ توجہ سب چیرتا ہوا آیا آگے آگے کھڑا ہو آقا
ہونا تو وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے، لیکن دل نہیں چاہتا اس کا جنازہ پڑھے۔ فرمایا عمر تیری غیرت کہتی ہے نہ پڑھو، میری رحمت کہتی ہے پڑھ دو۔ تیری غیرت کہتی ہے، سلام ہے تیری غیرت کو۔ اگر آپ ایک سبحان اللہ اونچی کہیں تو ایک جملہ عمر کی بات یہی وجہ ہے حضرت، یہی وجہ ہے۔ خیر ہو جی، یہ سنیاں تو سنو، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جب بھی کوئی بات ہوتی ہے سارے تیری طرف ہو جاتے ہیں، اکیلا عمر میری طرف ہو۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے سارے تیری طرف ہوتے ہیں، اکیلا عمر میری طرف ہوتا ہے، تو میں بھی پھر ادھر سے ہو کر ادھر ہی ہو جاتا ہوں۔ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ تیرے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا، ادھر سے ہی۔ عمر کے پاس جبریل نہیں آتا حضور کے پاس ہے، لیکن بات وہی کرتا ہے جو عمر کرتا ہے۔ عمر تیری غیرت کو سلام۔ لیکن اگر یہاں آپ میرے ساتھ تھے تو ایک بات کہتا ہوں، یا اللہ یہ روزے میں عمر کو سلا دیا، میں وہ غیرت والا ہے، یا اللہ غیرت والا کو سلا دیا۔ فرمایا کوئی بھی غیرت وہاں نہ جائے، اس لیے سلا دیا اگر کوئی جائے بھی تو بائی پاس باروں بار لاہور ادھر نہ جائے، پتہ وہ سو رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہے تو اگلا جملہ کہہ دوں۔ اللہ فرماتے ہیں عمر میرے محبوب کے پاس ہے، تو جس کے پاس عمر ہو اللہ نے عمر کو نبی کے پاس رکھا ہے۔ نہ تیری غیرت کہتی ہے نہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، شروع ہو گئی نماز جنازہ۔ اللہم اغفر لحینا، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک، ومیتنا، اللہ فرماتے ہیں محبوب استغفر لہم۔ بولو یار آپ تو آپ بولے نہیں، یہ نہیں کہا سبحان اللہ۔ آپ یہ آدھی تقریر کر رہے ہیں کہ آدھی حدیث آپ بولے استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ آگے سبعین مرہ، محبوب دعا مانگیے یا نہ مانگیے یا 70 مرتبہ مانگیے، میں نے ایسا کہ گستاخ کو جہنم بھیجنا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ادھر آ غیرت مند ماں کے غیرت مند بیٹے، اب اللہ کا قانون دیکھیے، میرے پاس وقت نہیں، اللہ کا قانون دیکھیے۔ اللہ فرماتے محبوب جو ہو گیا سو ہو گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد ضابطہ قانون یہ ہے کہ کسی منافق کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر کے اوپر بھی بولو یار۔ اور میں یہاں سے جو بات کرنا چاہتا ہوں حضرت نعمانی صاحب، یہ بات آپ کی نظر کرتا ہوں کہ بات نظر کرنا شرک نہیں۔ ابھی جو چلے میرے بعد حضرت کال صاحب کا کتاب ہوگا جو ہمارے شیخ کی نشانی ہے، توجہ ہے، انہی کی خاطر تھوڑا سا وقت جلدی۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے قدم پاک ہیں، بولو بھائی تیرے قدم
قدم پاک ہے، تیرا ہاتھ پاک ہے، تیرا دیکھنا پاک ہے، تیری زبان پاک ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دے تو اور بات بھی کہتا ہوں، محبوب تو اتنا پاک ہے جو تیرے گھر آ جائے وہ بھی پاک ہے، گھر آ جائے وہ بھی پاک ہے۔ خدا را توجہ، جو نبی کے گھر آ جائے وہ تو پاک ہے، جس کے گھر نبی چلا جائے۔ اب سنیے ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب آج کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور اس کی قبر پر بھی جو اللہ اپنے محبوب کو کسی منافق کی قبر پر کھڑا نہیں ہونے دیتا، وہ کسی منافق کی قبر نبی کے ساتھ کیسے بننے دیتا ہے۔ ہم تو بڑا آرام سے ہاتھ رکھتے ہیں، وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ انداز نرم ہو دلیل گرم ہو، انداز نرم ہو دلیل گرم ہو، سوچتا جائے دشمن۔ میں نے ایک کو کہا کہ تم پاگل ہو، کہنے لگا کہ نہیں ہم پاگل نہیں، بڑا عقل مند ہیں۔ میں نے کہا گھوڑا کس لیے ہے؟ چپ کر گیا۔ میں نے کہا کہہ دینا اوپر بیٹھنے کے لیے، کہنے کہ جی میں نے تم کیا کرتے ہو؟ سبحان اللہ، پاگل ہو نا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ مجھے کہنے لگا یقین جان، میں بس میں بیٹھا تھا، ہم بس میں سفر کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، ویسے بس سے تو ایک بس میں چڑھ آیا، نہ منہ نہ متھا جی وجے نے پہاڑوں لتا۔ اب پوری بس میں اس شکل میں ہی تھا، باقی سب روشن خیال تھے، ناز نہ ہونا، سب موٹر وے تھے۔ اب مجھے دیکھ کر وہ میری پاس آ کے کھڑا ہو گیا، یہ مولویوں کو دیکھ کر بڑا شیر تھے۔ میرے شریعت سید عطا اللہ صاحب بخاری جا رہے تھے، ایک مولوی نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ۔ شاہ صاحب نے کہا جملہ تو بڑا اچھا ہے، مجھے مغالطہ لگ گیا ہے، میں رسول اللہ نہیں، میں عطا اللہ۔ یہ ہمیں دیکھ کے ہمارے پاس آ کے نعرے لگاتے ہیں اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، میں یوں کر لیا، غسل نہیں کرتے۔ مجھے دیکھ کے کرنا کہا یا علی، میں بیٹھا رہا۔ اس نے کہا مولوی یہ لیا نہیں علی، میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا مولوی ہنسا کیوں ہے؟ میں نے کہا خوشی ہوئی ہے، مجھے خوشی ہوئی۔ کہنے کا کس چیز کی؟ میں نے کہا تیری زبان پر میرے پیر کا نام آیا۔ اب جو ایسا بولے اب شک کروں گا، زور سے علی ہمارا، علی ہمارا، بول علی ہمارا، علی ہمارا پیر ہے۔ علی کے حوالے سے اجازت ہو تو ایک بات کہتے ہیں، ہجرت والی رات میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی یہ چادر ہے اچھی طرح لے لے، صبح تک پتہ نہ چلے نبی ہے کہ علی ہے، صبح تک پتہ نہ چلے۔ حضرت علی نے کہا آقا تم صبح کی بات کرتے ہو، دو سے قیامت کی صبح تک پتہ نہ چلے، کیونکہ علی کہتے اسے ہیں جو کافروں کو مصروف رکھے۔ علی کہتے اسے ہیں جو کافروں کو مصروف رکھے، اس لیے میں نے مصروف رکھ لیے ہیں۔ آقا تسلی سے جائیے، صبح تک یہ آپ کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ توجہ رہے خدا را توجہ۔ اب وقت کم ہے، میں کروں کیا؟ اتنی دیر بٹھایا اور ٹائم دیکھو، یہ ٹھنڈی دیکھتے ہیں بھائی تو جو ہے تو قرما بیٹھے ان کی گستاخی نہ ہو جائے، لیکن تھوڑا سا میں ادھارا مان کے آگے چلا جاؤں۔ سبحان اللہ کہو آگے چلا۔ کیا تو علی کو مانتا ہے؟ میں کہو تیرا پیور ماننا۔
علی ہمارا ہے، بے شک اس لیے تو میں خوش ہوا کہ تو نے مجھے دیکھا تو تو نے آج کہہ دیا ہاں ہاں او علی تو ایسا ہونا چاہیے، مجھے دیکھا تجھے علی یاد آیا، کیوں؟ علی داڑھی والا، میں داڑھی والا، علی نمازی سنی نمازی، علی غازی سنی غازی، اس لیے حیدری ہم ہیں۔ اس نے کہا کون نے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا دیکھا، مجھے کون یاد ہے؟ کہا تو نے مجھے دیکھا، توجہ، تجھے میرا پیر یاد آیا، میں نے تجھے دیکھا تو مجھے تیرا پیر یاد آیا۔ وہ کون؟ میں نے کہا اس کا بھی تعارف کروں۔ کہنے کا کون؟ میں نے کہا جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا تھا۔ وہاں ایک خلیفے کا انکار ہوا تو کتنے دن سزا ہے؟ دن کتنے ہیں؟ 3 دن۔ 3 دن سزا، اور یہاں 9 دن۔ میں نے کہا یا اللہ یہ 10 دن کیوں ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی کمی رہ جائے 10ویں دن پوری ہو جائے۔ وہاں حاجی مارے، وہاں حاجی مارے، لیکن یا اللہ یہاں کون مارے گا؟ اللہ فرماتے حالات بڑے خراب ہیں، ضرور تو پرچہ چلنا ہے۔ ہاتھ بھی ان کا، چلو آگے چلتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا رسول جو دے کسی کو ہم اعتراض نہیں کرتے۔ چلو 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول نے جو کچھ علی کو دیا ہم مانتے ہیں، اور رسول نے جو صدیق کو دیا، بولے بھائی نہیں، اگلی بات کہتا ہوں، جو رسول نے علی کو دے دیا وہاں صدیق راضی ہے، اور جب صدیق کو نبی نے دیا وہاں علی راضی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا، کل آ گئی۔ اب دیکھ رہے ہیں سارے بیٹھے، علی کہاں ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ میں کہا تم بھی پوچھتے ہو؟ آقا تم بھی پوچھتے ہو؟ آجی پوچھتا ہوں، کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ سینے سے واضح ہے، سینے سے واضح ہے، عالم الغیب کون ہے؟ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، مشرق نہ بولو باقی بولو، عالم الغیب کون ہے؟ جاننے والا کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ عالم الغیب کون؟ میرے محبوب نے پوچھا علی کہاں ہے؟ پتہ کروایا گیا، جب پتہ چلا علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، میں نے کہا یا اللہ یہ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں علی کو بیماری دے کے، علی کو مشکل میں ڈال کے لوگوں کو بتا دیا جس پہ مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہوگا۔ مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے؟ یہ پہلے یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ پہلے چرچ تھا، اب کسی کا چرچا ہونا چاہیے، اب کسی کا چرچا کرنا۔ مشکل کشا کون ہے؟ تھوڑا سا زور لگاؤ سینے سے بھائی، سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے۔ مشکل کشا کون ہے؟ 2 منٹ اور بات کروں گا، مشکل کشا کون ہے؟ اب دیکھو میں اپنی بات کروں تو شاید شک ہو، اٹھائیے ملا باقر مجلسی کو، اس واقعے پہ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے حضرت، اس واقعے پر کہتا ہے کہ حضور نے ابو بکر کو بھیجا جاؤ علی کو بلا کے آؤ۔ نہیں سمجھ آئے کیا کون بلانے؟ ابو بکر کس کو؟ کیا کرنا تھا؟ جھنڈا دینا تھا۔ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یا اللہ وہ تو یہاں ہے نہیں، مجھے دے دو۔ اب علی آئے
آنکھ دکھ رہی تھی، لعاب لگایا حضور نے، ٹھیک ہو گئی۔ امیر شریعت سے کسی نے پوچھا تھا علی اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جیسے آنکھ اور پاؤں کی ایڑی میں فرق ہے، یہی فرق ہے۔ لعاب لگایا، علی کی آنکھیں درست ہو گئی، اب صدیق دیکھ رہا ہے، عمر دیکھ رہا ہے، عثمان دیکھ رہا ہے، طلحہ، زبیر، بلال، سعد و سعید، تمام میرے محمد کے دیوانے دیکھ رہے ہیں۔ تمام صحابہ کی موجودگی میں جھنڈا نبی نے ابو بکر کو نہیں دیا، عمر کو نہیں دیا، عثمان کو نہیں دیا، طلحہ زبیر کو نہیں دیا، کس کو دیا؟ اور تو ایک صحابی بتاؤ جس نے اعتراض کیا، کیوں دیا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق میں ابو بکر بول، فرمایا حقدار کا حق مل رہا ہے، میں کیوں بولوں؟ اب آئیے دوسری طرف، ایسا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت معذرت کے ساتھ اب یہ بات ہے، ایسا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ محبوب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میں نے مسئلہ بیان کر دیا ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں نہیں ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ حجرے میں ہے، بولو۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ تمہاری محفل میں حضور آتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو آتے ہیں، میں نے کہا جب آئے مجھے دکھانا، میں نے کہا جی تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، میں نے کہا کیوں؟ تیری آنکھ کوئی زبان سے آئی ہے نہیں دیکھ سکتی، میں نے کہا تو دیکھتا ہے؟ کہتا ہاں۔ تجھے نظر آتے ہیں؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہنے کا کس چیز کی؟ میں نے کہا آج میں تابعی ہو گیا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا تو نے حضور کو دیکھا تو صحابی، میں نے تجھے دیکھا۔ کہنے کہا توبہ توبہ، میں نے کب کہا ہے کہ میں صحابی ہوں؟ میں نے کہا اگر دیکھنے سے صحابی نہیں بنا تو پھر میں کہہ دوں کہ تو ابو جہل ہے۔ وہاں ہے یہاں نہیں ہے، آخرکار حضور نے وضو فرمایا، پھر تو غش کھا کے گر گئے۔ آخرکار حضور نے فیصلہ کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب یہاں بھی وہی بولا جو وہاں بولا، وہ کہتا ہے کہ اس وقت عائشہ کے پاس، حضور کے پاس حضرت علی موجود تھے۔ اب یہ بات، یہ پیغام دینے کے لیے امی عائشہ تو نہیں گئی مسجد نبی میں، یہ پیغام رسول اللہ کا کس نے پہنچایا؟ امی کہتی ہیں علی سنا ہے نبی نے کیا کہا ہے؟ جی امی جی سنا ہے۔ علی کہہ رہا ہے نا جی امی جی سنا ہے، جی امی جی سنا ہے۔ میں جاؤ گے پھر ابو بکر کو یہ کہنے کے لیے؟ میں اپنی بات، اپنے مسلک کی بات نہیں کرتا، وہ لکھتا ہے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ نام لے لیا ہے، دوبارہ لوں گا تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ وہ لکھتا ہے علی کیا مسجد میں یوں صدیق اکبر بیٹھے تھے اور کیا سوچ رہے تھے؟ آئے نہیں، آئے نہیں۔ میں نے کہا مصلی سنبھال لو۔ کہنے لگا کیسے؟ جب ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اب علی بیٹھ گئے اور اپنے لبوں کو صدیق کے کانوں سے لگا کے، پنجابی میں کہہ دوں اگر سمجھ آتی ہے کہ او سائیں کہہ رہے نے سجنا مصلی مل لو ہن تہاڈا ہی ہے، سائیں کہہ رہے نے مصلی مل لو ہن تہاڈا ہی ہے۔ جب جھنڈا نبی نے علی کو دیا وہاں صدیق راضی، اور جب مصلی دیا نبی نے صدیق کو وہاں علی راضی۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ صحابہ کون صحابہ؟ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے،
محمد کی بولو کوئی پڑھا تو تیاری نہیں ایسے کرو کہ صحابہ کی شان ہے پورا یہ حال گونج جائے قیامت والے دن اس کا ایک ایک انچ آپ کے لیے گواہ بن جائے فیضان محمد کی تصویر صحابہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے یوکے کے رہنے والوں برمنگم میں رہنے والوں عظمت صحابہ کے پروگرام میں آنے والوں میری بات غور سے سننا قرآن کلام اللہ ہے قرآن کلام اللہ